ڈاکٹر صاحب مختلف لوگ مختلف مقاصد کے لیے کتا پالتے ہیں، یعنی بڑے بڑے مہنگے کتے بھی خرید و فروخت ہوتی ہے ان کی، تو کتے کی خرید و فروخت کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتے کی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کتے کی قیمت لینے سے روکا ہے۔ ایک حدیث وہ ہے جسے روایت کرنے والے ابو جحیفہ ہیں، دوسری حدیث وہ ہے جسے روایت کرنے والے ابو مسعود البدری ہیں، اور یہ دونوں احادیث وہ ہیں جنہیں امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہا عن ثمن الکلب، کتے کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی کتے کی قیمت لینے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھوں کو مٹی سے بھر دو، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کتے کی قیمت دو، آپ اسے قیمت نہیں دیں گے بلکہ اس کے ہاتھوں کو مٹی سے بھر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتے کی بیع کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ کتا جسے پالنے کی، جسے رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیا اس کی بیع ہو سکتی ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ شریعت نے شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو کیا یہ کتا خریدا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کتا بیچا جا سکتا ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں۔ تو جن مقاصد کے لیے شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، ان مقاصد کے لیے کتا خریدنا پڑ جائے تو کیا خرید سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتا رکھنے کی اجازت یہ تو ثابت ہے جبکہ کتا شکار کے لیے ہو، کھیتی باڑی کے لیے ہو، جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو، لیکن کتے کی بیع کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب کتے کی بیع سے منع کیا ہے، آپ نے مطلق طور پہ منع کیا ہے۔ کچھ علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ جن امور کے لیے شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، ان امور کے لیے کتا خریدنا پڑ جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا ہے سوائے اس کتے کے جو شکار کے لیے ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ شکار کا کتا خریدا جا سکتا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اس سے ملتی جلتی حدیث نسائی شریف میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کتے کی بیع سے منع کیا الا یہ کہ وہ کتا ہو جو معلم ہو، یعنی کہ جسے شکار کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ تو یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے۔ اور ان دو احادیث کے ساتھ ساتھ ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ جب شریعت نے ان امور کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کتا رکھنے کی اجازت ہے، چاہے اس کی بیع کرنی پڑے، چاہے وہ خریدنا پڑے۔ امید یہ ہے کہ یہ موقف ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ کتے کی بیع ہر شکل میں منع ہے، اس لیے کتے کی بیع سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری بن جائے، آپ کو شکار کا کتا ویسے نہیں مل رہا، آپ کو کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا فری میں نہیں مل رہا، آپ کو جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا تحفے کے طور پہ نہیں مل رہا، اور آپ بیع کرنے پہ مجبور ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔